اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم نحمدہ و نصلی علی رسولہ الکریم اما بعد۔ سامعین و ناظرین محترم، آج کا ہمارا موضوع شہادت امام حسین کا مقصد ہے۔ امام حسین رضی اللہ تعالی عنہ و علیہ السلام تاریخ اسلام کی وہ عظیم الشان شخصیت ہے جو ہر مسلمان کے دل میں زندہ ہے، اور جن کی شہادت اگرچہ ایک سعادت ہے۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے شہادت کو، بلکہ قرآن مجید نے شہید کی تعریف کرتے ہوئے یہ کہا ہے مَن یُقْتَلُ فِی سَبِیلِ اللّٰہِ أَمْوَاتٌ بَلْ أَحْیَاءٌ وَلَٰکِن لَا تَشْعُرُونَ، کہ جو شہید ہو جاتے ہیں، جو اللہ کی راہ میں قتل ہو جاتے ہیں، ان کو مردہ مت کہو، بلکہ وہ شہید ہیں اور زندہ ہیں، اور زندہ جو ہیں وہ ان کی زندگی کا تمہیں شعور نہیں ہے۔ تو اس کے لیے ہم ظاہر ہے کہ شہید کا لفظ استعمال کرتے ہیں، یہ ٹرمنالوجی ہے، اور یہ ہمارے برصغیر پاک و ہند میں تو مسلمانوں سے نکل کر سکھ وہ بھی شہادت کا لفظ استعمال کرتے ہیں اپنے مذہب کے لیے، قربانیاں دینے والوں کے لیے، اور ہندو بھی شہادت ہی کا لفظ استعمال کرتے ہیں۔ تو شہادت گویا اصل تو حقیقتاً یہ مسلمانوں کا لفظ ہے اور قرآن مجید کی اصطلاح ہے، لیکن دوسری قومیں بھی اثر لیتی ہیں۔ مسلمان اتنے عرصہ حکمران رہے تو انہوں نے بھی اس لفظ کو اختیار کر لیا ہے۔ شہادت امام حسین ہمارا موضوع ہے، اور اس کا مقصد کیا تھا اس کا بیان کرنا ہمارے سامنے آج کی اس تقریر میں یہ ہمارے سامنے ہے۔ اس سے پہلے میں تمہیداً ایک بات عرض کر دوں کہ اللہ نے جو دین بھیجا اس کا نام اسلام ہے، اور اسلام پر عمل کرنے والوں کا نام مسلمان ہے، اور یہ اللہ کا رکھا ہوا نام ہے۔ هُوَ سَمَّاكُمُ الْمُسْلِمِينَ مِن قَبْلُ وَفِي هَٰذَا، قرآن مجید میں اللہ تعالیٰ نے فرمایا کہ ہم نے اس راہ پر چلنے والوں کا، اسلام کو قبول کر کے اس کو اختیار کرنے والوں کا نام مسلمان رکھا، اور اس کتاب کے اندر بھی اور اس سے پہلی کتابوں کے اندر بھی، اس لیے ہماری اصل پہچان مسلمان ہے، ہمارا اصل تعارف مسلمان ہے، اور ہم مسلمان، اب اگلی بات یہ شروع ہوتی ہے کہ بدقسمتی سے فرقوں میں بٹ گئے ہیں۔ تو ہونا تو یہ چاہیے، میں تو اس بات کی تلقین کرتا ہوں کہ ہم فرقوں میں مت بٹیں، اپنی پہچان اور اپنا تعارف صرف مسلمان ہی رکھیں۔ لیکن شہادت امام حسین جہاں تک ایک مذہبی مسئلہ ہے، شہادت جہاں کا لفظ آئے گا تو وہ مذہب کا مسئلہ بن جائے گا، لیکن عملی طور پہ یہ تاریخ کا مسئلہ ہے۔ ہاں جی، تاریخ مسلمان عالم کہہ لیں، تاریخ اسلام کہہ لیں، تو یہ تاریخ کا مسئلہ ہے۔ تاریخ میں ایک واقعہ ظہور پذیر ہوا، اس کے کچھ اسباب تھے، اور آگے اس کے کچھ نتائج ہوئے۔ ایک واقعہ ہوا، اس کے اسباب اور اس کے نتائج، یہ ہمیں یعنی ان کی تہہ تک پہنچنا ہے۔ تو یہ میں آپ سے عرض کر دوں کہ اسی کی بنیاد پہ پھر ہم مسلمان پہلے دو حصوں میں تقسیم ہوئے۔ ایک یہ حضرت علی کے دور میں یہ سلسلہ ہو گیا تھا، اور باہم جنگیں بھی ہوئیں، تو ایک گروہ شیعان علی تھا، ایک گروہ شیعان معاویہ تھا، شیعان علی اور شیعان معاویہ۔ تو اس طرح سے دو گروہ آپس میں لڑے، اور بالآخر حضرت علی کی شہادت ہو گئی، اور امام حسن خلافت پر متمکن ہوئے، تو وہ امیر معاویہ کے حق میں دستبردار ہو گئے، اور امیر معاویہ 20 سال تک پورے عالم اسلام کے حکمران رہے، اور انہوں نے آگے اپنے بیٹے کو نامزد کیا جس کا نام یزید ہے، کہ میرے مرنے کے بعد میرا بیٹا میرا جانشین ہوگا۔ تو امیر معاویہ نے اپنے بیٹے یزید کی اپنی زندگی ہی میں بیعت لے لی، مختلف مسلم مراکز جو تھے، کیونکہ گورنر ان کے اپنے تھے، گورنروں سے کہا کہ جی میں بیٹے کو جانشین بنانا چاہتا ہوں، بلکہ تاریخ میں یہ بھی آتا ہے بعض گورنروں نے اپنی گورنری بچانے کے لیے حضرت امیر معاویہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو مشورہ دیا کہ اپنے بعد اپنے بیٹے کو نامزد کر دیں، ہم اپنے جو ہمارا علاقہ ہے اس کے مسلمانوں کو اس کے حق میں ہموار کریں گے۔ تو یہ آغاز یہاں سے ہوا جو تاریخ میں لکھا ہوا ہے۔ تو حضرت امیر معاویہ نے اپنا یزید کو اپنا جانشین نامزد کر دیا، اور مختلف علاقوں میں پہنچ کر بیعت بھی لے لی۔
مدینہ منورہ کا معاملہ ذرا مختلف تھا، اس لیے کہ وہاں پہ حضرت ابوبکر صدیق کے بیٹے بھی موجود تھے، حضرت عمر کے بیٹے بھی موجود تھے، حضرت علی کے بیٹے بھی موجود تھے. یہ تینوں خلفائے راشدین ہیں جن کی اولادیں وہاں پہ موجود تھیں. حضرت عثمان رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی اولادیں بھی تھیں، لیکن چونکہ امیر معاویہ حضرت عثمان ہی کے خاندان سے تعلق رکھتے تھے، بنی امیہ، تو اس لیے ان کی طرف سے تو کوئی ایسی ریزنمنٹ سامنے نہیں آئی ہے، واضح نہیں ہے، اگر آئی بھی کوئی تھوڑی بہت آئی. لیکن حضرت عبداللہ ابن زبیر بڑے جرنیل تھے نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کے، اور پھوپھی زاد بھائی بھی تھے، اور حضرت ابوبکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے داماد بھی تھے. ان کے بیٹے عبداللہ ابن زبیر جو بعد میں یزید کے موت کے بعد عالم اسلام کے ایک حصے کے حکمران رہے، 7 سال تک حجاز کے اندر ان کی حکمرانی رہی، وہ بھی موجود تھے. تو حضرت علی کے بیٹے امام حسین موجود تھے، حضرت عمر کے بیٹے حضرت عبداللہ ابن عمر موجود تھے، حضرت ابوبکر صدیق کے بیٹے ابو بکر محمد ابن ابو بکر موجود تھے. تو یہ وہ حضرات تھے کہ جو اولادیں تھیں خلفاء کی، جو ان سے پہلے حکمرانی کر چکے تھے، اور ان کے علاوہ بھی بڑے سینئر صحابہ بھی موجود تھے. تو یہاں حضرت امیر معاویہ کی شدید مخالفت ہوئی، اور یہاں سے یہ عادی تھے نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم اور خلفاء راشدین کی خلافت کے کہ وہ کس طرح قائم ہوئی تھی. وہ باپ کے بعد بیٹا جانشین نہیں ہوا تھا. یہاں سے باقاعدہ طور پہ آواز اٹھی کہ جناب یہ تو کیسر و کسریٰ کی سنت ہے کہ باپ کے بعد بیٹا جانشین ہو جائے. نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کی سنت جو ہے نا وہ یہ ہے کہ آپ کسی کو نامزد نہیں کر کے گئے، امت نے خود کسی کو اپنا منتخب کر لیا، خلیفہ منتخب کر لیا. تو مدینہ سے مخالفت ہوئی، اور یہیں سے پھر یہ سلسلہ شروع ہوتا ہے تاریخ کا کہ یزید کو گویا عالم اسلام کے دور دراز حلقوں میں دمشق میں تو خوش دلی سے تسلیم کر لیا گیا، کیونکہ وہاں تو امیر معاویہ 20 سال سے بھی زیادہ عرصے سے حکمران چلے آ رہے تھے. انہوں نے اپنی بڑی جڑیں بڑی گہری کر لی تھی، اپنے حامی بڑی تعداد میں پیدا کر لیے تھے. تو وہاں سے تو ایسا کوئی اتنی بڑی مخالفت سامنے نہیں آئی. اور مدینہ منورہ وہ خود تشریف لائے. تو یہاں چونکہ صحابہ کرام کی اچھی خاصی تعداد تھی، اور پہلے جو 3 اور 4 خلفائے راشدین تھے ان کی اولادیں بھی موجود تھیں، یعنی ایک لیڈرشپ موجود تھی. جو یزید سے بہتر تھے، ان میں سے کوئی بھی حکمرانی کر سکتا تھا. اس لیے وہاں سے ایک احتجاجی آواز بھی بلند ہوئی کہ یہ باپ کے بعد بیٹے کو حکمران بنانا یہ تو کیسر و کسریٰ کی سنت ہے. تو ہم رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی سنت پر چلنا چاہتے ہیں، لہٰذا آپ یہی کام کریں کہ جس طرح حضور صلی اللہ علیہ وسلم اپنا جانشین نہیں بنا کے گئے، آپ بھی نہ بنائیں. یا حضرت ابوبکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے اپنا جانشین بنایا تو وہ ان کا بیٹا نہیں تھا، نہ ان کے قبیلے کے کوئی شخص تھے، بلکہ صلاحیت کی بنیاد پہ انہوں نے جس کو بہتر سمجھا انہیں نامینیٹ کر دیا. یا پھر حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے اپنے جانشینی کے لیے یہ کیا کہ 6 اصحاب جو بہت باصلاحیت لوگ تھے اور امت میں سب سے اچھے تھے ان کی نظر میں، انہوں نے اس کی ایک کمیٹی بنا دی کہ ان میں سے کسی ایک کو خلیفہ بنا لیا جائے. تو حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ اس میں پھر جو 2 باقی بچے تھے، ایک حضرت عثمان اور ایک حضرت علی. عبد الرحمن ابن عوف رضی اللہ تعالیٰ عنہ یہ اس کمیٹی میں شامل تھے، اور اس بنیاد پہ وہ دستبردار ہوئے تھے کہ اگر اختیار مجھے دے دیا جائے تو میں دستبردار ہو جاتا ہوں. 2 افراد یہ باقی بچے تھے. تو حضرت عثمان رضی اللہ تعالیٰ عنہ انہوں نے گویا پوری رائے عامہ کا جائزہ لے کر نامینیٹ کر دیا. تو حضرت عثمان خلیفہ بن گئے رضی اللہ تعالیٰ عنہ. اور پھر باقی ان 6 میں سے حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ جو 2 مطلب تھے تو حضرت علی موجود تھے. حضرت عثمان کے بعد جو خلیفہ بنے وہ بھی امت ہی نے چنے. حضرت عثمان نامینیٹ نہیں کر سکے اپنا جانشین، چنانچہ حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ منتخب مقرر ہوئے کہ جو حضرت عثمان کے نہ تو نسبی تعلق تھا ان کے ساتھ اور نہ ہی کوئی قبیلے کے ساتھ متعلق تھے. تو اس طرح سے یہ آواز مدینہ منورہ میں اٹھی، اور مدینہ منورہ کے جو خاص طور پر مطلب اس دور کی نوجوان قیادت تھی تو انہوں نے سٹینڈ لیا
اور یزید کی بیعت نہیں کی. وہ مکے آ گئے. مکے میں آ کے بھی پھر ایک اور مطلب گفتگو ہے کہ بہرحال اس طرح سے جب اکثریت کی بیعت ہو گئی تو ظاہر ہے کہ پھر اقلیت جو ہے نا وہ اختلاف تو کر سکتی ہے لیکن بدل نہیں سکتی فیصلے کو. تو امیر معاویہ فوت ہوئے, ان کی جگہ پہ یزید نے منصب خلافت سنبھالا, اور مدینے کے اندر جن لوگوں نے بیعت نہیں کی تھی یزید نے لکھا کہ ان سے بیعت لی جائے, لیکن انہوں نے بیعت نہیں کی اور مدینہ چھوڑ کر مکے کی طرف آ گئے. اب ایک اضطراب تھا, کوئی پسندیدہ فعل نہیں تھا اور بالکل الگ راستہ تھا, اور جس کی امت مسلمان جو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے تیار کی تھی اور صحابہ کرام وہ اس کے عادی نہیں تھے. چنانچہ ایک اضطراب ہر طرف پھیلا ہوا تھا, خاص طور پہ کوفہ. یہ حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ کا دارالحکومت رہا تھا. مدینہ منورہ میں پہلے 3 خلفائے راشدین تو مدینہ منورہ ہی میں رہے اور وہاں سے حکومت کرتے رہے, لیکن حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ وہ کوفہ منتقل ہو گئے تھے. وہاں سے انہوں نے اپنی خلافت چلائی اور دارالحکومت دارالخلافہ آپ کہیں تو یہ کوفہ ہو گیا. کوفہ ہی میں آپ کی شہادت ہوئی اور ساتھ وہیں پہ نجف اشرف وہاں پہ آپ کی تدفین ہوئی, اور باقی پھر فیملی جو ہے وہ مدینہ منورہ شفٹ ہو گئی اور وہیں پہ ان کا قیام رہا. حضرت امام حسن مدینہ میں تھے, وہیں پہ ان کی وفات ہوئی. حضرت حسین مدینہ میں تھے تو وہاں سے وہ نکل کے مکہ مکرمہ میں آئے کیونکہ بیعت نہیں کرنا چاہتے تھے. تو یہاں سے پھر یعنی جو اضطراب تھا, جو ادھر ادھر سے لوگ ناخوش تھے یزید کی خلافت سے, تو انہوں نے, اور سب سے ان کی نظر پھر حضرت امام حسین پہ پڑی کہ نوجوان بھی تھے, رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے پیارے نواسے بھی تھے, حضور نے سید الشہداء کا بھی لقب عطا فرمایا تھا آپ کو, اور ویسے بھی نیکی, شرافت, علم اور حلم اور حکومت کے اور حکمرانی کے لیے جو خوبیاں چاہیے ان میں بھی ممتاز تھے. چنانچہ کوفہ میں ان حضرات کی, چونکہ حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ کا دارالحکومت کوفہ رہا تھا, اس لیے کوفہ میں مطلب ان کو حمایت حاصل تھی, اچھی خاصی حمایت حاصل تھی. چنانچہ یہ مکے میں تھے, مکہ چونکہ دارالامن ہے اور وہاں پہ کسی کو نقصان نہیں پہنچایا جا سکتا, لیکن اندرون خانہ خط و کتابت کا سلسلہ بھی جاری رہا. کوفے والوں نے یہ دعوت دی انہیں کہ آپ کوفے تشریف لے آئے, ہم یزید کی کو جائز حکمران نہیں مانتے, ہم آپ کی اطاعت کریں گے اور آپ کی اطاعت میں زندگی گزارنا ہمارے لیے یعنی ہمارا انتخاب ہے. حضرت امام حسین رضی اللہ تعالیٰ عنہ واقعی اور دیگر صحابہ بھی, صرف حضرت امام حسین اکیلے نہیں تھے, حضرت عبداللہ ابن زبیر بھی تھے جیسا کہ ذکر آیا, اور حضرت عبداللہ ابن عباس جو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے چچا زاد بھائی تھے, بنو ہاشم سے متعلق ہے, جن کی اولاد میں پھر یہ عباسی خلافت جاری ہوئی اور لمبے عرصے تک چلی. 656 ہجری سقوط بغداد ہوا, تب بھی عباسی خلیفہ حکمران تھا, اگرچہ اس کی حکمرانی سکڑ گئی تھی, تاہم یہ الگ موضوع ہے. تو کوفے کے سرداروں نے حضرت امام حسین کو خطوط لکھے کہ آپ کوفہ آ جائیں تاکہ ہم آپ کی بیعت کریں اور یزید کی بیعت توڑ دیں. آپ نے اپنے چچا زاد بھائی مسلم ابن عقیل کو بھیجا, کوفے بھیجا کہ جا کے حالات کا جائزہ لیں اور وہاں پہ کتنی ہمیں حمایت حاصل ہے, یزید کے مقابلے میں ہم وہ کیسے کوفے کو اپنا دارالحکومت بنا سکتے ہیں, اور کتنے ہمارے ساتھی ہیں, کتنے ہمارے مخالف ہیں, جو ہمارے ساتھی ہیں ان میں کتنا دم خم ہے نا, کیونکہ ایک جمی جماعی حکومت کو ہٹا کے اس کی جگہ پہ اپنی حکومت قائم کرنی تھی. تو اس لیے مسلم ابن عقیل رضی اللہ تعالیٰ عنہ جو آپ کے چچا زاد بھائی تھے, حضرت عقیل کے بیٹے تھے, نام ان کا مسلم تھا, اور حضرت عقیل حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے بھائی تھے, تو ان کو بھیجا حالات کی تحقیق کے لیے. کیا ہوا؟ تو حالات کی تحقیق کے لیے انہیں بھیجا, تو وہاں جا کے انہوں نے دیکھا کہ لوگ ٹوٹ پڑے امام حسین کے لیے, ان کے ہاتھ پہ بیعت کرنے کے لیے,
اور 18,000 کی تعداد ہو گئی. لیکن ادھر یزید کو بھی اطلاع دی یزید کے حامیوں نے کہ یہاں تو جی معاملہ آپ کے خلاف جا رہا ہے, لوگ دھڑا دھڑ بیعت کیے جا رہے ہیں, مسلم ابن عقیل آ کے بیٹھے ہوئے ہیں کوفے میں, اور جلدی ہی کوفہ آپ کے ہاتھ سے نکل جائے گا اگر آپ نے کوئی تدبیر نہ کی. چنانچہ انہوں نے پھر جو کوفے کے گورنر تھے ان کو تبدیل کر کے ان کی جگہ پہ عبید اللہ ابن زیاد ان کو بھیجا اور گورنر بنایا. اور وہ جب کوفے میں داخل ہوئے تو منہ سر لپیٹا ہوا تھا, گھوڑے پہ سوار ہو کے آئے, تو لوگوں نے سمجھا کہ شاید امام حسین آ گئے ہیں, ان کے استقبال کے لیے نکلے جیسے تاریخ ہے. لیکن مسجد میں پہنچے, بڑی عزت کے ساتھ انہیں نعرے لگاتے ہوئے مسجد میں لے کے آئے کہ امام حسین آ گئے ہیں. تو لیکن جب اس نے اپنا چہرہ ظاہر کیا تو پتہ چلا یہ تو عبید اللہ ابن زیاد ہے. تو اس نے پھر بڑی سختی کی, بڑی سخت تقریر کی, اور تقریر تو عرب تقریر میں تو ماہر ہے نا, خطابت بھی ان کی بڑی زوردار ہوتی ہے, اور بہت زبردست ڈرایا انہیں, اور مختلف طریقوں سے ان کو اپنے تابع فرمان بنایا, اور یزید کی حکمرانی کا گویا پھر سے جو ہاتھ سے نکلی جا رہی تھی اس کو مضبوطی کے ساتھ قائم کر دیا. اور مسلم ابن عقیل رضی اللہ تعالیٰ عنہ جو آئے تھے حالات کی تحقیق کے لیے, ان کو بھی گرفتار کر لیا اور ایون قتل کروا دیا. انہوں نے اپنے گرفتار کرنے والے سے کہا, کیونکہ وہ بھی کوفے کا تھا, جانتے بھی تھے اور ایک تعلق بھی رہا تھا, کہ بھی میری یہ قتل کی اطلاع تم امام حسین کو دے دینا مکے کے اندر. تو لیکن حضرت امام حسین کے پاس جب یہ رپورٹ پہنچی تو قافلہ لے کر مدینہ کے اندر مکے سے ادھر کوفے کی طرف چل پڑے. تو وہ اب اس خیال میں ہیں کہ کوفے والے ہمارے ساتھ ہیں, لیکن کوفے والے بیچارے وہ طاقت دل ان کے یقیناً امام حسین کے ساتھ تھے, لیکن وہ عبید اللہ کے آنے سے دب گئے, اور ایون تلواریں ان کے ساتھ ہو گئیں, اور بڑے بڑے سردار جو ہیں انہوں نے ان کی اطاعت قبول کر لی, اور امام حسین سے لا تعلقی بلکہ بعض تو پھر مقابلے کے لیے بھی آ گئے, اور آپ کا راستہ بھی روکا, اور آپ کو نقصان بھی پہنچایا, ایون شہید بھی کیا. یہ کوفے والے ہی تھے نا. تو یہ وہی لوگ تھے. پھر بعد میں جب ایسا ہوتے ہیں اپنا یہ انسانی تاریخ میں ایسا المیہ ہوتے ہیں, یہ المیہ کہ حامی جو ہیں وہ جب پلٹتے ہیں طاقت کی وجہ سے, یہ بڑے اپر کلاس کے لوگوں میں, بڑے سرداروں میں, یعنی عوام جو ہے نا, یہ عوامی سطح کی, خیر کچھ خواص بھی ایسے ہوتے ہیں جیسے امام حسین کی بہادری اور شجاعت اور استقامت یہ معروف ہے. تو وہ آپ کا تعلق بھی اپر کلاس سے تھا, امیر المومنین کے بیٹے تھے, بنی ہاشم سے کے خاندان کے خانوادہ سے تعلق رکھتے تھے. تو آپ نے تو استقامت دکھائی, بہادری کا بھی مظاہرہ کیا, لیکن اکثر سردار ایسے ہی ہوتے ہیں کہ جب ان پہ شک ہو جائے تو وہ بڑھ بڑھ کے طاقتور اپنے سرداروں کو, اپنے حکمرانوں کو بڑھ بڑھ کے اپنی وفاداری کا اظہار بھی کرتے ہیں, یقین بھی دلاتے ہیں, اور جن کے ساتھ پہلے کوئی وفاداری کا تعلق رہا ہو ان کے مخالفت میں بھی زبان درازی کرتے ہیں اور خوب زبان چلاتے ہیں. تو یہی صورتحال یہاں پہ بھی ہوئی. تو امام حسین نکل آئے تھے, قافلہ لے کے, اپنا ساتھی بھی تھے, اور ایک مقام پہ آ کے ان کو اطلاع بھی مل گئی کہ حضرت مسلم ابن عقیل کو شہید کر دیا گیا ہے, اور گیم پلٹ گئی ہے, اور عبید اللہ ابن زیاد نے آ کے ظلم اور ستم اور جبر کے ذریعے سے کوفے والوں کو اپنے ساتھ ملا لیا یا ان کو قابو کر لیا ہے. اب وہ ان میں دمخم نہیں رہا کہ وہ یزید کی بیعت سے نکل کر میری بیعت کر لیں, یا اس کو نکال کے گورنر کو اس کے اوپر اپنی حکومت قائم کر لیں. تو ایسی صورت نہیں تھی. لیکن امام حسین نکل آئے تھے, اور وہ پھر چلتے ہی رہے, انہوں نے پیچھے مڑ کے نہیں دیکھا, اور ایک قربانی دینی تھی. یہ ایک سبق ابھی باقی تھا, مطلب ایک سبق تو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی زندگی سے ملا نا, کہ اسلام کے غلبے کے لیے جد و جہد کس طرح سے کرنی ہے. یہ سبق تھا جو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے نظام کو تبدیل کیسے کرنا ہے.
جی، اور افراد کار کیسے تیار کرنے ہیں، دشمنوں کا مقابلہ کیسے کرنا ہے، دشمن سے واسطہ اور اس کو ناکام بنا کے اسلام کو غالب کرنے کی جد و جہد، یہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی سیرت میں اس کی تفصیل موجود ہے۔ اچھا جی، مسلمان آپس میں لڑ پڑیں، قرآن مجید نے یہ تو ہدایات دی ہیں بنیادی قسم کی کہ اگر مسلمان آپس میں لڑ پڑیں تو ان کے درمیان صلح کرا دو، اور اگر وہ صلح پہ آمادہ نہ ہوں تو جو گروہ زیادتی کر رہا ہے اس کے خلاف اس کی مدد کرو جو کہ جس پر زیادتی ہو رہی ہے، یعنی مظلوم کا ساتھ دو، حق پر جو ہے اس کا ساتھ دو۔ یہ بات بنیادی طور پہ یہ تعلیم دے دی گئی تھی۔ تو لیکن حضرت علی رضی اللہ تعالی عنہ کے عہد میں مسلمانوں کی آپس میں لڑائیاں ہوئیں، تو وہاں پہ جو حضرت علی نے امیر المومنین کی حیثیت سے مفتوحہ لشکر اسلام کے ساتھ جو رویہ اختیار کیا کہ یہ مسلمان ہیں اور مسلمان ہی رہیں گے، نہ ان کے مال کو مال غنیمت بنایا جائے گا، نہ ان کے لشکر میں سے کسی کو غلام یا لونڈی بنایا جائے گا، بلکہ اگر جب مفتوح ہو گئے ہیں اور فتح پا لی ہے تو ان کو اپنے اپنے گھروں کو روانہ کر دیا جائے۔ اپنا یہ جو تھے خوارج سے لڑائیاں ہوئیں، ان میں بھی یہی صورتحال ہوئی جی۔ تو مسلمانوں کی باہمی لڑائیوں میں امیر المومنین کو یا مسلمانوں کے حکمران کو کیا کرنا ہے، ان کو کافر سمجھ کے تحت تیگ کرنا ہے یا انہیں مسلمان سمجھتے ہوئے انہیں زندہ رہنے اور بحیثیت مسلمان اپنی زندگی گزارنے کا حق دینا ہے۔ تو یہ جو اسوہ ہے یہ ڈٹرمن ہوا حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے عہد میں، چوتھے خلیفہ راشد کے دور میں۔ اگلی بات یہ ہے کہ وہ مسلمان ہے، حکمران بن گیا ہے، لیکن اسلام کی گاڑی جو ہے نا وہ پٹری سے اتر گئی ہے، کانٹا تبدیل ہو گیا ہے۔ یعنی مسلمانوں کے لیے جو اسوہ مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم ہے یا خلفائے راشدین کا جو نمونہ ہے وہ تو ہے کہ مسلمانوں کو حق دیا جائے اپنا حکمران بنانے کا، لیکن یہاں پہ یہ صورت پیش آ گئی ہے کہ ایک سٹنگ رولر نے اپنے طاقت کے زور پر اپنے بیٹے کے حق میں بیعت لے لی ہے، تو اس سے کیسے نمٹنا ہے؟ تو ساری یعنی صحابہ کرام بھی موجود تھے اور بڑے بڑے علماء امت بھی موجود تھے، یعنی ناپسند ساری کرتے تھے یا اکثریت کرتی تھی، اور کہ جی یہ طریقے مصطفیٰ نہیں ہے، یہ سنت نبوی نہیں ہے، اس کے خلاف ہے۔ لیکن جو شخص کھڑا ہوا، جس نے قربانی دی، جس نے جان دی، جس نے خاندان لٹایا اور جس نے اپنے ساتھی قربان کر دیے، وہ ایک ہی شخصیت ہے، امام حسین کی شخصیت ہے۔ تو ایک اسوہ یہاں سے ہمیں سامنے آتا ہے کہ اگر حق کے لیے جان بھی لڑانی پڑے، جان بھی دینی پڑے تو قربان کر دیں، کیونکہ یہ جان بھی اللہ کی ہے اور اللہ کی راہ میں قربان ہونے کے لیے ہے، اور اس سے کوئی یعنی جان پہ تو کوئی فرق نہیں پڑتا، لیکن جان دے کر جان دینے والا تاریخ میں زندہ ہو جاتا ہے۔ تو امام حسین کی شہادت یہ 10 محرم ہے، اور یہ اب آپ باقی تفصیلات آپ سنتے رہتے ہیں، جو چیزیں عام طور پہ بیان نہیں ہوتی میں ان کا بیان کر رہا ہوں۔ تو امام حسین شہید کر دیے گئے، اور خیمے جو ہیں ان کی جو باقی بچے، امام زین العابدین بچے، علی جن کا نام تھا، اور بیویاں تھیں، خواتین تھیں، ان کو دمشق لے جایا گیا جو کیپٹل تھا، اور اس طرح سے ان کا یعنی یہ جد و جہد جو ہے بظاہر اپنے انجام کو پہنچی۔ بظاہر کا لفظ استعمال کیا ہے، لیکن یہ بظاہر نہیں، یہ اپنے انجام کو نہیں پہنچی، بلکہ حقیقتاً یہاں سے ایک نئی جد و جہد کا آغاز ہوا۔ جی اسی کے نتیجے میں ویسے تو بڑے خوش تھے وہ لوگ سارے کہ جی ہم نے امام حسین جو ہمارے بڑے دشمن تھے اور جن سے ہمیں خطرہ تھا، حکومت کو خطرہ تھا، ان کو ہم نے تحت ایک کر دیا، تو ہم انہیں شہید کہتے ہیں۔ ظاہر ہے اس میں کوئی دو رائے نہیں ہے، امت کی بہت بھاری اکثریت جو ہے نا وہ شہادت امام حسین سے سبق بھی لیتی ہے اور ان کو خراج عقیدت بھی پیش کرتی ہے، اور ان کی قدر بھی کرتی ہے اور ان کی عظمت کو بھی مانتی ہے۔ تو اب سوال یہ پیدا ہوتا ہے کہ دو گروہ ہیں ہمارے ہاں، ایک شیعہ ہیں، ایک سنی ہے بنیادی طور پر۔
میں سنی اسکول آف تھاٹ کو پیش کروں گا، کیونکہ شیعہ اسکول آف تھاٹ کے لیے تو یہ ہے کہ جی یہ امامت ہے اللہ کی طرف سے ہے، بڑے بیٹے کو خود بخود منتقل ہو جاتی ہے، لہٰذا امام حسین کا حق تھا، پہلے حضرت علی کا حق تھا، اور اس کے بعد پھر امام حسن کچھ عرصہ رہے، پھر امام حسین کا حق تھا، اللہ کی طرف سے تھا، کیونکہ امام اللہ کی طرف سے ہوتا ہے اور یہ بیٹوں کی طرف منتقل ہو جاتی ہے امامت۔ تو لیکن ادھر ہم سنی جو ہیں وہ اس بات کی مخالفت کر رہے ہیں کہ باپ کے بعد بیٹے کو حق حاصل نہیں ہے کہ وہ اپنی حکومت کو کے زور پر اپنے بیٹے کو اپنا جانشین بنا دے۔ یہ سنی اسکول آف تھاٹ ہے، اور سٹینڈ یہ ہے کہ امام حسین نے اگر قربانی دی ہے تو اس لیے قربانی دی ہے کہ اسلام کی گاڑی پٹڑی سے کانٹا تبدیل ہو گیا تھا، جی عوام کے ہاتھ میں اپنے حکمران کا بنانا یا اسے اتارنا یہ عوام کے ہاتھ سے نکل گیا تھا اور وراثتاً حکمران کے ہاتھ میں چلا گیا تھا۔ نتیجتاً جو کیسر اور کسرا کی سنت ہے، جیسا کہ پہلے بھی ذکر ہوا، وہ جاری ہو گئی تھی امت مسلمہ میں، نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی سنت جاری نہیں رہی تھی۔ اس لیے امام حسین نے قربانی دی کہ یزید جو باپ کے بعد بیٹا حکمران بنا ہے وہ غلط حکمران بنا ہے، اس سے بہتر لوگ امت کے اندر موجود تھے، اور کوفے والوں کی نظر امام حسین پہ پڑی، انہوں نے ان کو بلایا اور انہوں نے ایک تاریخ رقم کر دی، جی شہادت دے کر بھی ایک میسج دے دیا۔ یہ جو بات ہے نا کہ موت، شہید کی جو موت ہے وہ قوم کی حیات ہے، شہید کی جو موت ہے وہ قوم کی حیات ہے، لہو جو ہے شہید کا وہ قوم کی زکوٰۃ ہے۔ تو ایک آدمی شہید ہوتا ہے لیکن وہ اپنے پیچھے بہتوں کے لیے زندگی کا پیغام دے کے جاتا ہے، اور اس کی جگہ پہ پھر اس مقصد اور مشن کو لے کر بہت سارے لوگ کھڑے ہو جاتے ہیں۔ تو امام حسین کی شہادت کے بعد بھی یہی ہوا، بالکل صفایا نہیں ہو گیا، بلکہ مختار سقفی پیدا ہوا، اس نے امام حسین کے قاتلین کو چن چن کر قتل کیا، عبید اللہ ابن زیاد کا سر ان کے سامنے لایا گیا۔ یزید کے موت کے بعد حجاز کے اندر عبداللہ ابن زبیر کی قیادت رہی، اور ان کے بھائی مصعب ابن زبیر تھے، انہوں نے کوفہ فتح کیا، تو مختار سقفی کا سر ابن زبیر کے سامنے لایا گیا، اور ابن زبیر پھر بعد میں شکست ہوئی، ایک داستان ہے بڑی خون آمیز داستان ہے، ہاں جی، ان کو شکست ہوئی عبد الملک کے ذریعے، اور ان کا سر جو ہے نا عبد الملک کے ہاں لایا گیا۔ تو اس طرح سے یہ سروں کی فصلیں جو ہیں اگتی رہیں اور کٹتی رہیں، لیکن امام حسین کا نام آج بھی زندہ ہے، اور ان کی قربانی کی سب قدر کرتے ہیں، اور وہ استعارہ بن گئی ہے، جد و جہد کا استعارہ بن گئی ہے۔ اب ان کا مقصد کیا تھا؟ ایک تو میں شہید مرتضیٰ مطہری کے حوالے سے بیان کروں گا کہ لوگ 3 توجیہیں کرتے ہیں امام حسین کی شہادت کی۔ پہلی توجیہ یہ کرتے ہیں کہ جی امام حسین امت کے اپنے ماننے والے جو گناہ گار ہیں ان کے لیے انہوں نے جان کی قربانی دی۔ تو یہ کہتے ہیں کہ یہ نادان دوستوں کی توجیہ ہے کہ امام حسین کی شہادت کیوں آپ نے اتنی بڑی قربانی کس لیے دی کہ جی گناہ گاروں کو بخشوانے کے لیے۔ تو امام شہید مرتضیٰ مطہری کہتے ہیں کہ یہ نادان دوستوں کی توجیہ ہے۔ تو اس کا مطلب تو یہ ہوا کہ یہ عبید اللہ ابن زیاد اور یزید اور اس کے علاوہ شمر اور اس قسم کے لوگ، ہاں جی، ان کی تعداد کم تھی، حضرت امام حسین نے قربانی دی جان کی تاکہ ان کی تعداد بڑھ جائے، زیادہ ہو جائے، ہاں جی، بخشوانا جو انہوں نے لینے ہیں، ان کی جان جو قربان کر دی ہے ان لوگوں کے بخشش کے لیے۔ تو یہ کہتے ہیں نادان دوستوں کی توجیہ ہے۔ اچھا جی، دوسری بات یہ ہے کہ وہ کہتے ہیں کہ یہ 2 شہزادوں کی جنگ تھی۔ یزید جو ہے امیر معاویہ کا بیٹا تھا، شہزادہ، اس کو حکومت مل گئی، اور امام حسین حضرت علی کے بیٹے تھے، حضرت علی بھی خلیفۃ المسلمین رہے تھے اور یہ بھی شہزادے تھے۔ تو گویا یہ 2 شہزادوں کی جنگ تھی، اور اس کا مقصد جو تھا حصول اقتدار تھا۔ تو شہید مرتضیٰ مطہری کہتے ہیں کہ یہ توجیہ جو ہے یہ دشمنان حسین کی توجیہ ہے،
کہ وہ کسی جنگ یعنی وہ کسی اقتدار کے لیے نہیں نکلے تھے. انہوں نے جنگ جو کی نکلے ہیں گھر سے تو وہ کسی اقتدار کی جنگ میں شریک ہونے کے لیے نہیں نکلے تھے. تیسری توجہ یہ ہے کہ انہوں نے اسلام کی گاڑی کو پٹری سے اترتے ہوئے دیکھا, کانٹا تبدیل ہو گیا تو وہ نکلے کہ اسلام کی گاڑی اسی پٹری پر چلتی رہے. ان کے سامنے ایک عظیم مشن تھا, ہاں جی, دینی مقصد تھا کہ یہ جو باپ کے بعد بیٹا رائج ہو گیا ہے کیسر و کسرا کا طریقہ مسلمانوں کے اندر, یہ درست نہیں ہے. مسلمانوں کو حق حاصل ہے کہ وہ اپنا خلیفہ خود چنیں, ہاں جی, اس کو اپنا بنائیں. مسلمانوں کے پاس اختیار ہے. وہ اس اختیار کے لیے نکلے تھے, کمزور تھے. انہوں نے اس کمزوری کو نہیں دیکھا لیکن اس مقصد کو دیکھا کہ وہ بڑا مقصد تھا. انہوں نے کہا جان جاتی ہے تو جائے لیکن مقصد دنیا کے سامنے آ جائے. چنانچہ انہوں نے جان کی قربانی دے کر اس مقصد کو دنیا کے سامنے کھول دیا. تو یہ سنی اسکول آف تھاٹ بھی یہی ہے کہ یہ شہید مرتضی مطہری شیعہ اسکول آف تھاٹ سے تعلق رکھتے ہیں. ایران کے طبقہ علماء میں بیداری پیدا کرنے والوں میں ان کا نمایاں مقام ہے, بلکہ سب سے اوپر کھڑے ہیں. تو ان کی کتاب میں 2 مضامین ممبر اور محراب کے حوالے سے وہاں پہ انہوں نے یہ بحث کی ہے. تو یہاں پھر یعنی وہی بات آ گئی ہے. تو یہاں سنی اور شیعہ دونوں سوچیں اکٹھی ہو گئی ہیں کہ انہوں نے ایک بڑے مقصد کے لیے قربانی دی. ہاں جی, وہ کیسر و کسرا کی سنت سے ہٹا کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی سنت کو جاری کرنا چاہتے تھے لیکن کمزور تھی مزاحمت, جان قربان کر دی لیکن وہ مقصد جو ہے نا اس کو زندہ کر دیا. اور آج تک ہم ان کی یاد مناتے ہیں اور ان کو خراج عقیدت پیش کرتے ہیں اور ان کی عظمت کو سلام کرتے ہیں. اور یہ جو کہا کہ قتل حسین اصل میں مرگ یزید ہے, اسلام زندہ ہوتا ہے ہر کربلا کے بعد. تو گویا یہ کربلا ایک نہیں ہے, یہ پھر سلسلہ حق و باطل کی کشمکش اور کمزور کا طاقتور کے مقابلے میں قیام اور قربانی. تو یہ جن لوگوں نے یہ کام کیا, اسوہ حسینی کی پیروی کی, اسے زندہ کیا, وہ گویا خود بھی زندہ ہو گئے. لیکن جو یزید کے راستے پہ چلے, حکمران بن کے انہوں نے اپنے فرائض کی طرف توجہ نہیں دی بلکہ صرف حکمرانی کو اپنے پیش نظر رکھا اور حکمرانی کے مزے اڑائے, تو وہ تاریخ کے اندر کوئی مقام نہیں پا سکے بلکہ نیگیٹو مقام ملا ہے انہیں. چنانچہ حضرت امام حسین رضی اللہ تعالی عنہ و علیہ السلام یہ عظیم شخصیت ہیں, ان کا نام بھی زندہ ہے, کام بھی زندہ ہے, قربانی کے ہم قدردان بھی ہیں اور قربانی ان سے سیکھتے بھی ہیں. تو ہمیں جو سبق ہے وہ لینا ہے کہ ہمارا نظام زندگی درست ہو. جی, سیاسی اعتبار سے ان کی ایک جد و جہد کا ایک پہلو سیاسی جد و جہد بھی ہے. تو سیاسی نظام کے اندر اصلاح کرنے کے لیے انہوں نے قربانی دی اور وہ اس درجے کی تھی. بعد میں تو پھر ملوکیت نے پنجے اپنے بڑی مضبوطی کے ساتھ گاڑ لیے اور ہر عہد میں مصلحین جو ہیں وہ پھر جزوی اصلاح پر اکتفا کرنے لگے. جی, کسی نے قانون کے اندر بہت اعلیٰ درجے کا کام کر دیا, کسی نے حدیث کے اندر بہت اعلیٰ درجے کا کام کر دیا, کوئی علم کلام میں بڑے بڑے کارنامے دکھانے کے لائق ہوا اور اس نے اس میں بڑا جھنڈے گاڑ دیے. ہاں جی, بعض صوفیہ کرام ہیں انہوں نے اصلاح عقائد اور اصلاح اخلاق کا وہ دائرہ سنبھال لیا. تو پھر ایسا ہوا کہ البتہ یہ جو حکمران تھے وہ پھر ایک دوسرے سے لڑتے جھگڑتے رہے. جی, کسی گورنر نے بغاوت کر دی اور کوئی طاقتور جرنیل ہوا, اس نے حکمرانوں کو بدل دیا یا خود اپنی حکومت قائم کر لی اور حکمرانوں کو اپنے نیچے لگا لیا. تو یہ سیاسی میدان میں بھی ایک جد و جہد ہے جو تاریخ اسلام میں جاری ہے. تو لیکن حق اور باطل کی جد و جہد, جی, حق کے لیے جد و جہد, اس کا استعارہ جو ہے وہ قل تو نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم ہے اور جنہوں نے جان قربان کی وہ امام حسین ہے. مسلمانوں کے اقتدار میں, مسلمانوں کے عہد میں, جی,
تو جو جان کی قربانی ہوئی تو اس قربانی کو پھر ہمیں یاد رکھنا ہے اور ہمیں اپنے سیاسی نظام کی اصلاح کی طرف بھی توجہ دینی ہے. اور یعنی یہ مقصود نہیں ہے کہ جی ہم ان کی یاد میں رو لیں. یہی شہید مرتضی طاہری نے یہی بات لکھی کہ جی آپ مجلس اعزا میں آئیں اور اپنا خطاب سنیں اور کپڑے جھاڑ کے چل دیں. یہ مقصود ہے امام حسین کی شہادت یہ مجلس میں آنے سے نہیں، بلکہ مجلس میں آنے سے مقصود یہ ہے کہ آپ شہادت حسین کے مقصد کو سمجھیں اور اسے اپنا مقصد بنائیں اور اس کے لیے اپنی زندگی لگائیں. انہوں نے تو جان کی قربانی دی ہے نا، آپ بھی اپنا حصہ ڈالیں اس کے اندر. اسوہ شبیری کو اپنائیں. یہ جو اقبال نے کہا نا کہ نکل کر خانقاہوں سے ادا کر رسم شبیری، آج کے دور میں جو خانقاہوں میں آسانی اور آرام سے بیٹھے ہوئے لوگ بس حقوق کی چوٹیں لگا رہے ہیں اور اللہ کے ذکر میں مشغول ہیں اور سیاسی نظام کو بدلنے کے لیے کوئی تصور تک ان کے ہاں موجود نہیں ہے، تو ان کو متوجہ کرتے ہوئے کہا کہ نکل کر خانقاہوں سے ادا کر رسم شبیری، کہ رسم خانقاہی ہے فقط اندوہ دل گیری. ہاں جی، تو رسم شبیری جو ہے نا وہ آپ کے دور میں جو اس کی توجیہ ہوگی دور حاضر میں وہ ہوگی کہ نظام کو بدلنے کی جد و جہد، سیاسی نظام کو بدلنے کی جد و جہد، یعنی سیاسی جد و جہد. ہاں جی، لیکن ہمارے ہاں چونکہ دین جو ہے وہ مذہب بن گیا اور مذہب محدود ہو گیا مسجد اور مدرسے تک، اور یہاں یہ بھی بات آئی کہ جی مولویوں کا کیا کام سیاست کے ساتھ. یہ بات یعنی ایک طبقے کی طرف سے کہی جاتی ہے. اور حضرات علماء کرام وہ جو مسجدوں اور خانقاہوں پر اکتفا کر کے بیٹھ گئے، ان کا بھی کہنا یہی ہے کہ بھی یعنی اہل سیاست جو ہیں یعنی وہ ان کا کام ہے وہ سیاست کریں اور ہمارا کام ہے ہم یہاں بیٹھ کے محبت پھیلائیں. تو یہ دور ملوکیت میں تو جائز تھا، ٹھیک تھا، کیونکہ ملوک زبان کھینچ لیتے تھے اور بولنے نہیں دیتے تھے. لیکن اب جو سیاسی جد و جہد کے لیے راستے کھلے ہیں، آپ کے پاس ایک ہی پلیٹ فارم ہے، مسلح جد و جہد کا دور ختم ہو گیا. آپ نے دیکھ لیا ہے افغانستان میں وہاں مسلح جد و جہد ہوئی اور اس کے بعد پاکستان میں بھی کچھ علاقوں پہ یہ طالبان وغیرہ نے قبضہ کر لیا، لیکن فوج نے چھڑا لیا. یہی ڈاکٹر اسرار احمد صاحب فرمایا کرتے تھے، وہ بھی انقلابی جد و جہد کے تو بڑے پرچارک ہیں اور کہتے ہیں کہ جی پہلے پیسو ریزسٹنس ہوگی اور اس کے بعد پھر لوگ دیکھ کے کہ بھی یہ مظلوم ہیں ان کے ساتھ ملتے چلے جائیں گے، اور پھر جب اکثریت ہو جائے گی تو پھر کہتے ہیں مجھے نہیں پتا کہ کیا ہوگا. جی یہ جو ادارے بن گئے ہیں نا، پولیس کا ادارہ بن گیا، فوج کا ادارہ بن گیا، تو ان کی موجودگی میں کیا ہوگا، یعنی کس طرح سے. تو وہ یہ طالبان کے حوالے سے جن لوگوں کی خواہش تھی کہ پاکستان کے اندر ان کی حکومت قائم ہو جائے تو وہ تو نہ ہوئی. فوج نے صفایا کر دیا، سب کا آزاد کروا لیے علاقے. وزیرستان بھی پہلے سوات آزاد کروایا، پھر وزیرستان آزاد کروایا. اور اب ہمارے پاس جو راستہ ہے نا تو وہ ہے کہ آپ سیاسی جد و جہد میں شریک ہو کر عوام کے ذہنوں کو بدلیں اور پاپولیرٹی گین کریں اور پھر اپنا الیکشن میں آئیں اور اکثریت حاصل کریں اسمبلیوں کے اندر، خاص طور پہ قومی اسمبلی اور سینٹ میں. وہاں سے پھر اپنے اس نظام کو تبدیل کرنے کے لیے آپ اسمبلی سے تبدیل کروائیں، سینٹ سے تبدیل کروائیں، قانون سازی کریں، اچھی حکمرانی دیں، لوگوں کو حقوق بحال کریں، ایسا نظام بنائیں کہ جس میں عوام خوش ہوں. تو اس کی مثال یہ طیب اردگان ترکی کی جو صدر ہیں، پہلے وزیر اعظم رہے، سٹارٹ ہوئے میئر سے، یعنی استنبول کے میئر منتخب ہوئے اور یعنی پہلے ہی ٹینیور میں انہوں نے شکل بدل دی، اس کی لوگوں کی نظروں میں آ گئے، بس پھر بلے بلے ہو گئی اور وہ بڑھتے ہی چلے گئے اور باقی انہوں نے ترکی کو بہت بلندی پہ پہنچا دیا اور عوام ان سے راضی، وہ عوام سے راضی. یعنی کوئی مخالفت بھی ہوں گے، حزب اختلاف بھی ہے، آزادی ہے، لیکن طریقہ یہی ہے کہ آپ سیاسی میدان میں ہیں، آپ کوئی زبان کھینچنے والا نہیں ہے اور سزائیں دینے والا نہیں ہے اور روکنے والا نہیں ہے. آئین آپ کو حق دیتا ہے اور سیاسی میدان کے اندر جد و جہد کر کے جی عوام کو اپنے ساتھ ملا کے زیادہ اکثریت حاصل کر کے آپ نظام کو صحیح راستے پر ڈال سکتے ہیں، جیسا کہ طیب اردوان نے کیا ہے. تو امام حسین کی جو جد و جہد ہے وہ قیامت تک وہ مسلمانوں کے لیے راہ عمل
مہیا کرتی رہے گی، روشنی دیتی رہے گی اور مہمیز لگاتی رہے گی اور طاقت مہیا کرے گی جب کوئی کمزور ہونے پائے گا. تو یہ امام حسین کی شہادت کا مقصد تھا، اور وہ انہوں نے اپنی زندگی میں اگر حاصل نہیں کر پائے لیکن ایک زندگی کی لہر دوڑا دی انہوں نے، اور آج تک زندہ ہے، اور اس مقصد کو لوگ لے کر اٹھتے رہے اور اس کے لیے جد و جہد کرتے رہے. وہ مقصد کیا ہے؟ وہ دین اسلام کو غالب کرنا اور امت کی گاڑی کو اسلام کی پٹری پر لے کے آنا اور اسلامی تعلیمات کو سماج کے اندر، معاشرے کے اندر عام کرنا، سیاسی سطح پر ان کو رائج کرنا. تو یہ مشن حسین ہے رضی اللہ تعالی عنہ. تو ہمیں اس پہ چلنا ہے اور اسی کو لے کے آگے بڑھنا ہے. وآخر دعوانا ان الحمد للہ رب العالمین.